الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، اس سے پہلے شیخ سعد الزادری حفظہ اللہ کی کتاب حقیقت الجہاد کی فلسطین پر میرے دروس چل رہے تھے. حالات و ظروف کے اعتبار سے اس کتاب پر الحمدللہ 65 دروس سے لائیو کاسٹ کیے گئے اور لوگوں کو الحمدللہ کافی فائدہ ہوا. حالات حاضرہ کے پس منظر میں قضیہ فلسطین کو لے کر کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اسی پس منظر میں اس کتاب کو لکھا گیا تھا. اور وہیں کے مصنف نے، یعنی فلسطینی مصنف ہیں وہ، تو اسی لیے اس کتاب پر بات کی گئی تاکہ لوگوں کے جو کنفیوژن ہیں وہ ختم ہو. وہاں پر جہاد اور سیاست کے نام پر جو تنظیمیں کھڑی کی گئی ہیں وہاں کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، خاص طور سے سیاسی پیمانے پر، اور کیسے جو ہے جہاد وغیرہ کے نام پہ گمراہ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو تباہی کے دہانے کی طرف مسلسل ڈھکیلا جا رہا ہے. اور میڈیا کے ذریعے سے، خاص طور سے الجزیرہ اور دیگر یہودی، صہیونی، صلیبی اور اخوانی رافضی میڈیا پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے. یہ لوگ جس طریقے سے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں وہی بیانیہ، وہی نیریٹو لوگوں کے درمیان ایک مین اسٹریم بن جاتا ہے. اس کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا ہے یا کوئی حقیقت سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بری طرح ٹرول کیا جاتا ہے، یا اس کو بین کر دیا جاتا ہے، یا اس کی باتوں کو ہی میڈیا پلیٹ فارم سے حذف کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ساری صورتحال ہے. بہرحال اس پر جو ہے 65 ایپیسوڈ الحمدللہ لائیو کاسٹ کیے گئے جو فلسطین قضیے سے متعلق تھے. اسی پر پوری کتاب تھی. یہ وقتی طور پر تھا. اس سے پہلے شرح السنہ، جو کہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور جس کی شرح کی ہے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے عون الباری کے نام سے، یہ اس پر جو ہے ہمارا پروگرام چل رہا تھا، دروس چل رہے تھے. اور اس سے پہلے 132 دروس ہوئے تھے 2 مہینہ پہلے، 2-2.5 مہینہ پہلے. تو اسی کو دوبارہ جو ہے شروع کیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ اس پر تقریباً جو ہے آدھی کتاب یا اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اور ارادہ ہے کہ اس کتاب کو پورا کیا جائے، کیونکہ یہ عقیدے اور منہج پر یہ کتاب ہے اور بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں اس سے جو ہے مدد ملتی ہے. اور بہت ہی یہ اہم کتاب ہے شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی. آپ دیکھیں گے کہ جو ہے امام لالکائی رحمہ اللہ اور امام بربہاری رحمہ اللہ جو عقیدے اور منہج کی بات کرتے ہیں اور بدعتیوں پر نکیر کرتے ہیں، تو بہت سارے جو بدعتی ہیں، خاص طور سے موجودہ زمانے کے خارجیت زدہ جو بدعتی ہیں، خاص طور سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کی کتابوں سے. حالانکہ آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ جو ہے خیر القرون کے جو ہے 2ری اور 3ری صدی ہجری کے ہیں. یہ لوگ آج کے نہیں ہے. یہ کتابیں جو ان لوگوں نے لکھی ہیں، شرح السنہ یا شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، اسی طریقے سے کتاب الشریعہ للعلامہ الآجری رحمہ اللہ، کتاب الاعتصام، کتاب الایمان. پہلے اس طریقے کے لوگ عقیدہ اور منہج پر کتابیں لکھے تھے. کتاب السنہ، سنن پر جتنی کتابیں لکھیں گی آپ دیکھیں گے، چاہے امام احمد بن حنبل کی ہو، یا ان کے لڑکے جو عبداللہ بن احمد بن حنبل کی ہو، یا امام ابن بطہ کی ہو، امام جو ہے خلال کی ہو، امام آجوری کی ہو، امام بربہاری، امام لالکائی، بہت سارے لوگوں نے، آپ دیکھیں گے شروع میں وہ لکھتے تھے ایمان کے نام سے کتاب الایمان، کتاب الشریعہ کے نام سے، کتاب سنہ کے نام سے، شرح السنہ کے نام سے، الفقہ الاکبر کے نام سے. یہ ساری کتابیں جو عقیدے اور منہج پر ہوا کرتی تھیں. بعد میں جو ہے عقیدے کا لفظ لایا گیا اور یہ بہت بات میری 5ویں 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری وغیرہ میں. تو بہرحال اس پر جو ہے کافی جو ہے دروس ہوئے. ایک جیسا کہ میں نے بتایا 132 دروس، اور آج جو ہے اسی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے 133 نمبر. اور اس میں جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے شرح السنہ، اس کے جو ہے پیراگراف اس میں کچھ ہے نہیں، صرف جو ہے
مطلب کوئی ابواب کی ترتیب وغیرہ یا عناوین کی ترتیب وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ بعد میں جب شرح کیا گیا، اس کتاب کی شرح کی گئی، شیخ صالح فوزان کی بھی شرح اس کی ہے، لیکن وہ تھوڑی جو ہے مختصر ہے. تو شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے جو کی ہے یہ مطلب بڑی بھی یہ شرح ہے اور مفصل شرح ہے، اور جو ہے بہت ہی بنیادی باتوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اسی لیے جو ہے اس کو منتخب کیا گیا. تو اس میں کیا کیا گیا ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے پیراگراف کی سیٹنگ کر دی گئی ہے اور اس کی نمبرنگ دے دی گئی ہے. تو ابھی جو ہمارے سامنے جو پیراگراف ہے وہ 75 نمبر ہے، یعنی 75 نمبر جو ہے پیراگراف ہے. اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی امام برباری رحمہ اللہ، والایمان بان المیت یقعد فی قبره وترسل فیہ الروح حتی یسألہ منکر ونکیر عن الایمان وشرائعه ثم تسل روحه بلا علم ويعرف الميت الزائر إذا زاره ويتنعم المؤمن في قبره ويعذب الفاجر كيف شاء الله. اس بات پر ایمان لانا کہ میت کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا. جب آدمی جو ہے دفن کر کے چلے جاتا، لوگ چلے جاتے ہیں دفن کر کے، تو وہاں پر قبر کے اندر اس کی روح واپس کی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، ان کے نکیر آتے ہیں، اور پھر اس کو قبر کے اندر بٹھایا جاتا ہے. یہ سب حدیث کے اندر تو یہ کہنے کی قبر میں اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، یہاں تک کہ منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں ایمان اور اس کے شرائع کے بارے میں. سوالات ہوتے ہیں کچھ، پھر اس کی روح بغیر کسی تکلیف کے نکال لی جائے، پھر اس کے بعد سوال وال کر کے اس کی روح نکل جاتی. اور یہ کہ میت یہ بات جانتا ہے تو یہ گویا الگ سے ایک عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ میت کو معلوم ہوتا ہے جب کوئی شخص اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے. اور مومن بندہ قبر کے اندر نعمت، تو یہ چیزیں وقتی ہیں، ابھی بات آئے گی تو اس کی جو ہے شرح کی جائے گی. مومن بندہ قبر کے اندر نعمتوں میں رہتا ہے، یتنعم المؤمن فی قبر، اور فاجر بندہ جو ہے اس کو جو ہے عذاب دیا جاتا ہے، وہ جو عذاب الفاجر. بہرحال خلاصہ یہ ہے، جیسا کہ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، اس بات پر ایمان لانا کہ بندہ اپنی قبر میں آزمایا جاتا ہے. اور یہ آزمائش جو ہے، عذاب اور نعمت والا ہے، لیکن آزمائش جو آزمائش ہے یہ ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے. آزمائش سے اپنی قبر کے اندر کی جو آزمائش ہے وہ کیسی بھی ہو، تو قبر کی آزمائش سے جو ہے اور اس کی فتنے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. البتہ اس میں جو ہے عذاب پانا، تو یہ تو جو فاجر اور فاسق لوگ یا جو کافر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، ان کے لیے، اور جو مومن ہوگا اس کے لیے نعمت ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے نعمت اور عذاب سے پہلے کا جو مرحلہ آزمائش کا ہے وہ جو ہے سب کو ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز میں تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر، من فتنة المحیا والممات، ومن شر فتنة المسیح الدجال. دیکھیے آپ جو ہے اس میں 4 چیزوں میں ایک چیز کا شامل ہے، عذاب کے فتنے اور اس کے قبر کے عذاب اور اس کے فتنے سے. قبر کے عذاب اور اس کے فتنے سے بھی پناہ مانگنے کی بات کہی گئی. مومن کو کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بھی قبر کے جو ہے فتنے سے، اس کی آزمائش سے گزرتا ہے، اور اگر وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے تو وہ بھی عذاب سے دوچار ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انکم تفتنون فی القبور قریبا، تمہیں جو ہے ان قریب قبر کے اندر آزمایا جائے گا. او مثل فتنة المسیح الدجال، جیسے کہ دجال کے فتنے میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا، ایسے ہی قبر کے اندر بھی فتنے میں، آزمائش میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا. یہ فتنہ جو ہے یہ آزمائش ہوگا، اسے اس کے دین کے بارے میں اس کے جو ہے آزمایا جائے گا. ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، سوال بھی جو ہے اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے نبی کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں جو سوالات ہوں گے، اور پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی دکھائی جائے اور پوچھا جائے گا. تو جو مومن بندہ کو سب جواب دے لے گا، وہ بولے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور اسلام جو ہے وہ میرا دین ہے. اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی جس کو تم محمد کہہ رہے ہو کہ وہ ہمارا جو ہے نبی ہے، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اگر وہ جو ہے اگر مومن ہوگا تو وہ فوراً جواب دے دے گا کہ یہ جو ہے محمد بن عبداللہ ہیں، جنہیں حق دے کر کے بھیجا گیا تھا، اور کہے گا کہ یہ ہمارے پاس واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر کے آئے تھے، چنانچہ ہم ان پر ایمان لے آئے اور ہم نے آپ کی اتباع کی. یہ سب جو ہے ایک مومن بندہ کہے گا.
پھر اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ مضبوط قول ثابت کے ذریعے خوب جو ہے قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ مومن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا جس وقت سے سوال اور جواب ہوگا قبر کے اندر۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت مردوں کو دفن کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے دعا کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ چلو استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے جو استغفار کی دعا کرو، اسے جو ہے گناہوں کی معافی کی دعا کرو، کیونکہ ابھی جو ہے اس سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ واسألوا له التثبیت، اور تثبیت کی دعا کرو۔ تثبیت مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثابت قدمی کی دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو اسے ثابت قدم رکھ، جس وقت اسے ابھی سوال کیا جائے گا تو اس وقت اس کو ثابت قدم رکھ، اس کی معافی کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور اس کی جو ہے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو دیکھیے جو قبر میں چلا گیا مر کے، تو وہ جو ہے ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کا وہ محتاج ہے، وہ جو ہے کسی کا کچھ بھلا نہیں کر سکتا ہے وہاں جا کر کے، تو مر کے چلا گیا وہ کسی کا کوئی بھلا نہیں۔ ہاں اس کا بھلا ہو سکتا ہے جو زندہ ہیں ان کے ذریعے سے، اس کے گھر والے اس کے اعلیٰ اولاد ہیں، وہ جو ہے اس کی طرف سے کچھ کار خیر کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یا اس کے جو مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اس کے لیے جو ہے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مومنوں کی، مسلمانوں کی دعائیں، یا اس نے کچھ اپنا جو ہے کر کے گیا ہے دنیا کے اندر، اس کی اعلیٰ اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات وغیرہ یہ جو بھی ہے، تو اس کو جو ہے فائدہ پہنچے گا تو اس وقت دنیا میں ہے ان کے واسطے سے۔ لیکن دیکھیے کیسا جو ہے لوگوں کی کھوپڑی الٹی ہے، خاص طور سے جو بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، مزار پرست ہیں، وہ جو ہے انہی سے الٹا جو ہے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں قبر میں جا کر کے۔ جو کچھ آدمی فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک زندہ، کسی کو بھی اگر کوئی کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اپنی زندگی کے اندر فائدہ پہنچا سکتا ہے، بس یہاں پر جو ہے کسی کے لیے کچھ کر دیا، کچھ ہو گیا، وہاں قبر میں جا کر کے کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ ضمنی بات تھی۔ تو مومنوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہاں قبر میں اللہ تعالیٰ سے سوال اور جواب کے وقت ثابت قدم رکھے گا اور وہ سارے سوالوں کا جواب دے لے جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو ہے نعمت، اس کو نعمت میں کر دے گا، یعنی جنت کی اس کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس کے لیے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ جہاں تک کافر اور فاجر کی بات، تو وہ جب اس سے سوال کیا جائے گا، یہ سارے سوالات، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تو وہ ہر سوال کے جواب میں کیا کہے گا؟ ہاں میں نہیں جانتا، لا ادری، آیا میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، سمعت الناس یقولون فقلت، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ تو وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا میں نہیں جانتا، جیسا لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا ویسے ہی میں کرتا تھا، ویسے ہی جیسے سنتا تھا ویسے ہی کرتا تھا۔ آج دیکھیے بدعتیوں کی یہی پہچان، جو دین سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، ہمارے جو پیروں نے ہمیں ایسے سکھایا، ہمارے اماموں نے ایسے کیا، ہم ویسے ہی کریں گے، ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہمیں وہ سب نہیں دیکھنا ہے، اس میں جائیں گے تو بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی جہاں گمراہی کی بات کہی گئی تو اس کو وہ لوگ ہدایت سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی کھوپڑی ہے۔ اور قرآن اور حدیث جس کو ہدایت کہا گیا ہے، گمراہی سے بچانے کا ذریعہ کہا گیا ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ تو یہ جو قرآن اور حدیث ہے، اس کو جو ہے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ کہا گیا، ہدایت کہا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ عام طور سے مسلمانوں کی کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے کہ قرآن حدیث میں جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو ڈائریکٹ ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور ان کے جو ہے باقاعدہ جو بدعتیوں کے علماء ہوتے ہیں، تقلیدیوں کے جو علماء ہوتے ہیں، یہ سمجھاتے بھی ہیں، اور اہل حدیثوں کو اسی بات کو لے کر کے ٹرول کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، ان کی بدگوئی کرتے ہیں۔ دیکھو جو ہے یہ لوگ ڈائریکٹ سب لوگ قرآن حدیث میں پھنس جاتے ہیں اور جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھائی ہمارے اماموں نے جو کچھ لکھ کے دے دیا ہے اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ یہ چیزیں کہیں گے، قبر میں بھی یہی کہیں گے کہ جیسا آپ نے دیکھا کرتے ویسا کیا۔ جی ہاں، ارے دیکھو قرآن حدیث میں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اس کے حساب سے چلو۔ یہ نہیں کہ جو ہمارے جو ہے اماموں نے، ہمارے پیروں نے 70 سال پہلے، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے جو کہہ دیا ہے اسی کو
ہم جو ہے لے کے چلیں گے، چاہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، یا جو ہے شریعت کے خلاف نہ ہو، چاہے کوئی عقیدے کا تعلق ہو، چاہے منہج کا تعلق ہو، وہ چاہے مسلک کا تعلق ہو، چاہے عمل کا تعلق ہو، کسی بھی چیز سے تعلق ہو، معاملات کا تعلق ہو، عقائد سے کوئی بھی معاملہ ہو، یہ لوگ جو ہے قرآن حدیث کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنے جو ہے اماموں کے اقوال کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے فقہی مسلک کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر ان کا جو فقہی مسلک میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ان کا جو مطابق عمل ہے، اس کے مطابق اب وہ قرآن حدیث ڈھونڈتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن حدیث اس کے مطابق ڈھونڈتے ہیں، جو مل گیا وہ لے لیے، اور جو اس کے خلاف ہے تو اس کی تعویل وغیرہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اصل کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اصل ہونا چاہیے قرآن حدیث۔ قرآن حدیث کے خلاف کسی کی بھی بات ہو، کسی بھی امام کی پیر کی بات، کسی بھی شخص کی بات ہو، اس کو جو ہے رد کر دینا چاہیے۔ یہی لوگوں نے سکھایا، یہی جو ہے اماموں نے سکھایا۔ آپ دیکھیں گے تو اماموں کے اقوال کے، ان کی آراء کی روشنی میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یہ اہل حدیث، یہی لوگ ان کے ائمہ کے اقوال کے مطابق یہی لوگ عمل کرتے ہیں، وہ خود اپنا نہیں عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اماموں نے خود یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ہماری باتیں اگر جو ہے مخالف ہوں قرآن حدیث کے، اور تم کو دکھے کہ بھائی ہماری بات نہیں صحیح ہے، تو ہماری بات دیوار پہ مار دو۔ اور ان کے شاگرد مارتے تھے دیوار پہ۔ جی ہاں، یہ تو بعد میں یہ جمود پیدا ہوا، بعد میں جو اندھے ہو گئے لوگ۔ دیکھو جو ان اماموں کے جو شاگرد ہوا کرتے تھے، وہ ان کے قول پہ عمل کرتے تھے، اپنے اساتذہ کے، اپنے اماموں کے قول پہ عمل کرتے تھے، اور آج بھی جو ہے اہل حدیث عمل کر رہے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک گروہ ہے جو اسی بات پہ قائم ہے کہ جو ہے قرآن حدیث کے خلاف کسی کی بھی بات ہو وہ نہیں مانتے ہیں، اور یہی چیز صحابہ نے سکھایا، تابعین، طبع تابعین، ائمہ اور محدثین سب نے یہی بات سکھائی ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف اگر کسی کی بات ہو تو اس کو سائڈ میں لگا دو، جو قرآن حدیث کی بات ہو۔ آپ دیکھیں جو ہے ایک بہت بڑی شرح ہے الشرح الممتع کر کے، الروض المربع، اس کی جو شرح ہے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، بہت بڑے کی جو امام تھے اپنے وقت کے، علامہ تھے، انہوں نے شرح کی ہے۔ ویسے بھی فقہ حنبلی کی کتاب ہے یہ، لیکن فقہ حنبلی میں آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے قرآن حدیث سے مخالف مسائل بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل جو تھے وہ جو ہے حدیث کو لے کے چلتے تھے۔ انہوں نے حدیث میں بہت بڑی کتاب لکھی ہے، مسند امام احمد۔ عقیدے پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کے لڑکے جو ہے جو عبداللہ تھے، عقیدے پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، حدیثوں پہ کتاب لکھی ہے، جرح و تعدیل پہ کتاب لکھی ہے۔ تو ان کا جو گھرانہ جو تھا وہ اہل حدیث تھا، تو حدیثوں پہ انہوں نے کام کیا ہے، مسائل پہ انہوں نے کام کیا، عقیدے پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جو امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، جو حنبلی ہوتے ہیں، ان کے یہاں ٹھیک ہے اختلاف کہیں کہیں ہے، لیکن زیادہ نہیں، بہت کم ہے۔ اس کے باوجود اگر کہیں کہیں اختلافات ہیں، اس کو بھی ان کے یہاں جو ہے جسے جمود کہتے ہیں اور اندھی تقلید کہتے ہیں، وہ نہیں پائی جاتی۔ ابھی فی الحال، پہلے زمانے میں پائی جاتی تھی، اب نہیں پائی جاتی تھی، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ سب نہیں ہے۔ آپ جائیں گے وہ کتاب پڑھیے، آپ یہ کتاب دیکھیں گے تقریباً ہر طالب علم کو وہاں پر اس کے پاس ہوگی ضرور، الشرح الممتع، یہ کتاب ان کے پاس ضرور ہوگی، اور چھوٹی نہیں ہے، 20-25 جلد میں۔ اس میں دیکھو امام احمد بن حنبل کا کوئی قول ہوگا، مذہب کا کوئی قول ہوگا، یعنی فقہ حنبلی، مذہب حنبلی کی کوئی رائے ہوگی، اگر خلاف ہوگی کتاب و سنت، تو وہ کہیں گے کہ مذہب میں تو اس طرح کی رائے ہے، یہ قول ہے، لیکن جو ہے دلیل یہ کہہ رہی ہے، صحیح قول یہ ہے، اور اس کے لیے دلیل یہ ہے، پھر اس کے بعد اسی کو راجع کر دیں، مذہب کو سائڈ میں لگا دیتے ہیں۔ جو راجع بات ہوتی ہے دلیل ترجیح کے ساتھ اس کو راجع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں کئی جگہ ایسے دیکھا ہے، اور یہ جو ہے ان لوگوں کی عادت ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ سعودی کے اندر، وہاں پہ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں، جو بھی فتاوے کی چیزیں ہیں جہاں جہاں ہیں، جیسے دارالفتہ ہے، لجنہ دائمہ ہے، آیتوں کے بارے علماء ہے، جو بھی مطلب آپ دیکھیں جا کر کے آفیشیل ویب سائٹ وغیرہ پہ جائیں، دیکھیں، مل جائیں گے آپ کو، ان کے فتاوے آپ جا کر کے دیکھیں، وہ ان سے کوئی بھی فتویٰ اگر پوچھتا ہے، اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کے جو ہے آپ کو مل جائیں گے، شیخ ابن باز کا جو ہے فتاویٰ، مجموع فتاویٰ ابن باز، مجموع فتاویٰ ورسائل ابن عثیمین، البانی، سب کے جو ہے شیخ صالح الفوزان، شیخ جو ہے الخزید، اور کتنے ہیں سب، ان لوگوں کے چاہے ذاتی ہوں ان کے فتاوے، یا سرکاری طور پر ہوں، وہاں کی جو آفیشیل ویب سائٹس وغیرہ ہیں، ان کے فتاوے آپ دیکھیں، خطوں سے لجنہ دائمہ ہے، دارالفتہ ہے، وہاں کا جو بڑے ہیں، آپ دیکھیں جا کر کے، وہ لوگ جو ہے حتیٰ کہ پیش آمدہ مسائل میں بھی، یا جو ہے فروعی مسائل میں بھی، جیسے عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ معاملات، ساری چیزوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ جو صورت مسئلہ کو سامنے رکھ کر کے جواب دیتے ہیں، اس کے بعد قرآن حدیث ذکر کرتے ہیں دلیل، یا اگر جو ہے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اختلافات کو دکھا کر کے پھر اس کے بعد لکھیں گے
کہ راج مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے دلیل یہ ہے۔ جی آپ جا کر کے دیکھیں، تو یہ جو صحیح طریقہ ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے یہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ سارے تقلیدی جو ہے، اب تو ساری چیزیں اوپن ہو گئی ہیں، نیٹ پہ ساری چیزیں ہیں، لوگ کھلائے رہتے ہیں، کیوں ان کے یہاں تو فتویٰ ایسا دیا نہیں جاتا ہے، وہ یہ جائز ہے ناجائز ہے لے کر کے، حلال ہے حرام لے کر کے مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ کس کا؟ دیوبند کا ٹھپا کوئی لگا دیا، کوئی جو ہے امام صحابی کا ٹھپا لگا دیا، کوئی مالکی کا ٹھپا لگا، جی ہاں ابو حنیفہ کا ٹھپا نہیں، دیوبند کا ٹھپا کوئی لگا دیتا ہے۔ تو یہ لوگ بوکھلائے عجیب عجیب چیزیں بولتے ہیں، یہ لوگ لا مذہب ہو گئے، ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے، شیعہ ہو گئے، کیا ہو گئے کیا نہیں ہو گئے، کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیونکہ لوگ اب دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے اب دیکھو، پہلے لوگ دلیل کچھ نہیں، قرآن کچھ نہیں، صرف فقہ۔ موجودہ موجودہ زمانے میں، یعنی دور حاضر کے اندر یہ جو انقلاب آیا ہے، دلیل، ہر کوئی دلیل مانگ رہا ہے۔ تو اب یہ لوگ بھی اپنی فقہ کی کتابوں کو دلیل پر مرتب کرنے لگے۔ یہ صفدر کاروی جو ہے، اس نے شروعات کی، ہمن کیا نام ہے اس کا، ہمن الیاس ہمن، اس طرح کے لوگوں نے، ہاں اب وہ جو ہے وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ سب اب نہیں چلے گا پرانا ماڈل، کہ ہم بول دو کہ جو ہاں یہ جائز ہے، دیکھو اپنے یہاں یہ لکھا ہوا فلاں، وہ در مختار کام نہیں کرے گا، ہدایت کہ فلاں جگہ لکھا ہو، فتح عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، یہ در مختار میں لکھا ہوا ہے، ایسے لکھ دیتے تھے لوگ۔ آج بھی ان کی ویب سائٹوں میں جائیے، پرانی جو ویب سائٹوں میں یہی سب لکھا ہوا ہے، جتنے ان کا فتاوے ان کے ہیں، یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہاں اس کا جو ہے جواب یہ ہے، اور یہ در مختار میں لکھا ہوا۔ نہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کیا کہہ رہے، کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بیچارے جو ہے بوکھلائے ہوئے ہیں، یہاں جو ہے لوگ جواب دے رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو تمہارے تو اس طرح ہوتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو ہے توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اب ان کے کھانے میں کیا آ رہے، وہی ضعیف حدیثیں، وہی ساری جو ہے ضعیف حدیثیں آ رہی۔ اب یہ جو ہے پورا جو ہے عقل سے کیسا جو ہے گھما کر کے، جو اگر صحیح حدیثیں ہوتی ہیں ان کا کیسے رد کیا جائے، جواب دیا جائے، ناسخ منسوخ قرار دیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، یہ اور وہ، اسی میں پریشان ہیں بیچارے۔ صحیح حدیثوں کی جو ہے توڑ کیسے کرنا ہے، اور ضعیف حدیثیں ان کو صحیح کیسے کرنا ہے، اسی میں یہ لوگ اب اس وقت پریشان ہو کر کے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحیح جو مسلک ہے اس کو اختیار کرنے میں، بہرحال یہ بات ہماری جو ہے اسی طرف چلی گئی۔ انشاءاللہ جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، یعنی قبر کے تعلق سے، احوال قبر کے تعلق سے، کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے ایک مومن بندے کے ساتھ، اور ایک جو ہے کافر اور منافق بندے کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ مومن کی بھی قسمیں ہیں، مومن میں ظاہر سی بات ہے، کسی کا ایمان کمزور ہے، کسی کا ایمان جو ہے پختہ ہے، تو اس میں بھی کیٹیگری ہے۔ جیسے کہ کفر کے اندر کیٹیگری ہے، اس میں منافق بھی ہے، اس میں جو ہے منافق کے علاوہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اس میں بھی سب کیٹیگری ہے۔ تو ان کے احوال وہاں کیا ہوتے ہیں قبر کے اندر، کیونکہ برزخ ہے، دنیاوی زندگی کے بعد ایک برزخ ہے، برزخی زندگی ہے، تو وہاں پر عذاب اور نعمت سب ہوتا ہے۔ یہاں عقیدے میں اس کو اس لیے ذکر کرتے ہیں، میں پوائنٹ کی بات بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کہ عذاب قبر کو یہ عقیدے کے بعد میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے عقیدے میں ایسی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی اعتراض کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس کو عقیدے میں لے آتے ہیں۔ صحابہ کی بات کو جو ہے کیوں لایا گیا، کہ صحابہ کی شخصیات کو عقیدے میں لایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو بہت سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ اب جو ہے صحابہ کے تعلق سے عقیدہ بنایا گیا، کہ ان کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، ان پر بھروسہ کیا جائے گا، کسی کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، جب ہم نے ان کو عادل مان لیا، ثقہ مان لیا، تو اعتراض کیسا؟ تو اب جو اعتراض کر رہا ہے اس کا مطلب وہ عادل نہیں مان رہا ہے، وہ ثقہ نہیں مان رہا، صحابہ پر اسے بھروسہ نہیں۔ صحابہ پر ذرا بھی اگر کوئی شک کرے، کسی بھی صحابی پہ، اور ان کی عدالت پر وہ شک کرے، وہ کہے کہ ان کے دل میں کچھ تھی بات، فلاں کے خلاف ایسا اور ویسا انہوں نے کیا، اپنی طرف سے اگر کچھ اس طرح کی بات وہ کہہ رہا ہے، جھوٹی اور ردی اور رافضی اور خارجی روایتوں کو، تاریخی روایتوں کو، علم غلم تاریخی روایتوں کو بنیاد بنا کر، جیسے کہ سید قطب نے یہ کام کیا ہے، اہل سنت کی بات میں رافضی وسیعوں کے تو ان کا عقیدہ ہی الگ ہے، بلکہ ان کا دھرم ہی الگ ہے۔ میں جو اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ سید قطب ہوں، چاہے وہ مودودی ہوں، چاہے جو لوگ ہیں، جیسے آج کا جو سلمان، کیا نام اس کا، سلمان ندوی، وہ تو ایک دم ایسے لگ رہا ہے شیعہ کے ترجمان بنا ہوا ہے، شیعوں کا وہ ایک دم روافض کا جو ہے ترجمان بنا ہوا ہے، اور صحابہ کے خلاف ایک ایک سے مغلظات بک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیسے کردار تک پہنچے۔ تو یہ لوگوں نے جو ہے ایسا اہل سنت الجماعت کے اندر صحابہ کے تعلق سے غلط پیغام دیا ہے، کہ آج بہت سارے جو اہل سنت میں گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، اور ان کے خلاف جو مغلظات
بک رہے ہیں، خاص طور سے بھی دیکھیں محرم کے زمانے میں۔ اللہ رب العالمین اس گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ جو ہے اگلے درس کے اندر احوال قبر کے تعلق سے بات مکمل کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کریں۔ السلام علیکم۔